محمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سورة انبیاء آیت نمبر 107۔ معزز محترم حاضرین و سامعین، دینی میرے بھائیوں، عزت دار پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں، گزشتہ اتوار کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی قسط آپ نے سنی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب کے کیا حالات تھے، مختصر تاریخی باتیں آپ نے سنا۔ آج کے درس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کی سماجی حالات کیا تھے، ان کی اخلاقی حالات کیا تھے اور ان کا برتاؤ کیسا تھا، یہ انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم جانیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جب تک کہ ان حالات کو ہم نہیں جانیں گے تو اسلام کی اچھائیاں اور اسلام کی بہت ساری حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے ان سماجی حالات کو بھی آپ سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے خاص طور سے مکہ کے لوگوں کے جو حالات تھے وہ دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک جو اپنے آپ کو اونچے خاندان کا شمار کرتے تھے، جن کو اشراف کہا جاتا ہے۔ اشراف یعنی اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے ہمیں کو لوگوں پر رول کرنے اور لوگوں پر حکومت کرنے اور اس طریقے سے لوگوں کو کنٹرول کرنے کا حق حاصل ہے۔ اور دوسرے وہ جنہیں اراذل کہا جاتا ہے، جن کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب ہمارے نوکر ہیں، ہمارے خادم ہیں۔ اور وہ سماج ایسا تھا کہ جہاں پر ذرہ برابر بھی انسانیت کا کوئی دور دور تک اثر نظر نہیں آتا، کہیں کہیں پر رہتا تھا۔ کچھ قبیلوں میں تو کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ کئی خاندان تھے عرب کے اندر، اور کچھ قبیلوں میں کچھ خاندان میں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اور انہوں نے عورتوں پر جو ظلم اور جو ستم اور ان کا جو حق چھینا تھا بہت زیادہ، اور اسلام نے تو ایسے حقوق عورتوں کو دیے کہ جو حقوق آج کے کسی دین کسی دھرم میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے جو کفار مکہ تھے، عورتوں کو ظلم کرنے کے لیے کئی طرح کے نکاح انہوں نے سماج میں رائج کیا۔ یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں آگے چل کے تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو۔ ایک تو وہ معروف و مشہور نکاح جو آج بھی چلتا ہے، کوئی کسی کو پسند ہے، آدمی اس کے گھر والوں سے یا ولی سے بات کرتا ہے، پھر رشتہ طے ہوتا ہے، پھر نکاح ہوتا ہے۔ یہ تو چلا آ رہا ہے، جو شرعی طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ عورت کے حیض گزرنے کے بعد اس کا شوہر اس کو اجازت دیتا تھا کہ وہ کسی اور شوہر کے پاس وقتی طور کے لیے وقت گزارے اور پھر اس سے کیا ہے بچے پیدا کرے۔ یہ طریقہ یہ تھا کہ لوگ جو تھے عورتوں کے حقوق کو کس طرح غصب کرتے تھے اور کس طریقے سے لوگ زمانہ جدید عیاشیاں کرتے تھے، اس کی ایک جھلک ہے۔ اور آج کل اسی کو IVF کہا جاتا ہے، جو غیر طریقے سے اس کو لوگ بہت سارے لوگ کراتے تھے، یا بہت سارے بڑے شہروں میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ 7-8 لوگ مل کے ایک ہی عورت سے کیا ہے نکاح کرتے تھے وقتی طور کے لیے۔ وہ جو ظلم ہوتا تھا وہ ظلم میں آپ کو بتا رہا تھا، وقتی طور کے لیے نکاح کرتے، اور پھر اس کے بعد پھر جب ولادت کا وقت آتا تو سارے لوگ اکٹھا ہوتے، پھر وہ عورت جس کے ساتھ رہنا چاہتی یا جس کو کہہ دیتی یہ تمہارا بچہ ہے اس کے ساتھ رہ جاتا۔ چوتھا طریقہ یہ تھا کہ جو زناکاری کا، جیسے آج کل کہیں کہیں یہ دھندے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا سا مختلف تھا۔ مختلف یہ تھا کہ اس میں کیا ہے بچے کی ولادت ہوتی تھی، اور ولادت ہونے کے ساتھ ساتھ لوگ ڈیسائیڈ نہیں کرتے تھے
بلکہ کچھ خاص قسم کے لوگ ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ اس عورت کو کون رکھے. اور اس کے علاوہ اور بھی ایسے طریقے تھے اور ایسے بھی ظلم کے راستے تھے جو ہتھیاروں کے بل پہ یا زور زبردستی کر کے کسی قبیلے پر حملہ کیے، کسی خاندان کا کوئی شخص کسی اور خاندان پہ حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد اس کے تمام گھر والوں کو لوٹ کے پیسہ وغیرہ اکٹھا کر کے اور پھر اس طریقے سے ان کے عورتوں کو لا کے اپنے ساتھ رکھتے تھے نوکرانی کے طور. یہ زمانے جاہلیت کی بات میں بتا رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے کیا کیا ظلم ہوتا، یہ تمام چیزیں. اور اسی طریقے سے ایک اور بہت بڑا ظلم ہوتا، اولاد کے درمیان بہت بڑا ڈیفرنس رکھا جاتا. وہ کیا تھا؟ اگر مرد بچے ہوتے تو ان کو یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے کلیجے، ہمارے دل ہیں، ہماری جان. اور اگر کسی کو عورت یعنی لڑکی پیدا ہوئی تو قرآن مجید میں اس کا بہت صاف ذکر ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تو ظَلَّ وَجْهُهُ، اس کا چہرہ بالکل کالا ہو جاتا، یعنی وہ ایک ہفتے تک اپنے چہرے کو چھپائے پھرتا تھا. لوگ کیا کہیں گے، اس کی نسل کٹ گئی. آج بھی یہ خرابی آج کے مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے. اگر کہیں لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو بہت ساری جگہوں پر لڑکی کے سسرال والے کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو بیٹی ہی ہو رہی، جبکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اولاد دینا یہ اللہ رب العالمین کے طاقت میں ہے. جس کو چاہے مرد دے، جس کو چاہے عورت دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے کچھ نہ دے، یہ اللہ کی قدرت ہے. لیکن آج بھی یہ غلط سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر کسی کے یہاں ایک دو بچیاں ہو گئی تو خاص طور سے لڑکی سسرال والے کہیں کہیں پہ یہ غلط نظریہ پایا جاتا ہے، یا تو طلاق ہو جاتا ہے یا تو پھر اس کے ذریعے پر ٹارچر کیا جاتا ہے، یہ آج بھی پایا جاتا ہے. یہ سوچ اس دور کی ہے. اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب قیامت کا دن ہوگا ان چھوٹی چھوٹی بچیوں سے بھی پوچھا جائے گا کس گناہ کی بنیاد پر ان کو زندہ دفن کیا گیا. And the girl was asked the day of judgment for what crime you are killed، یعنی اس سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کی بنیاد پر اس کو مارا گیا. آج بھی یہ چیز ہوتی ہے، آج بھی یہ چیز ہوتی ہے. بہت سارے جیسے سونوگرافی وغیرہ کے ذریعے سے بعد میں جب معلوم کراتے ہیں لوگ کہ لڑکی ہے تو یا تو حمل میں اس کو ختم کر دیا جاتا، آپ رپورٹ اٹھا کے دیکھیں، یا تو بعد میں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ختم کر دیا جاتا. لاکھوں کیس ہر سال آتی ہے، سرکاری رپورٹ آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور کچھ تو ایسے ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد قتل کر دیا جاتا. اور جو حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، صرف دعویٰ کیا جاتا ہے عورتوں کے حقوق کا. اسلام کو چھوڑ کر جتنے بھی دین دھرم ہیں سب وومن سیفٹی کی باتیں کرتے ہیں، لیکن سب جو ہیں اس میں درندے نظر آتے ہیں. خاص طور سے یورپ کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کوئی حق نہیں دیا. بہت سارے دیکھیں گے، میڈیا میں دیکھیں گے اور آس پاس کے میڈیا میں آپ دیکھیں گے طرح طرح کی خبریں، لیکن وہی لوگ جو آواز لگاتے وہی نہ کہیں برے پھنسے نظر آتے ہیں. یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. حقیقت میں وہ لوگ جو عورتوں کی آزادی کے فیمینزم کا جو نعرہ لگاتے ہیں وہ عورتوں کی آزادی نہیں چاہتی بلکہ عورتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ ایک فیکٹ ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، کیونکہ ایک عورت کو جو اسلام نے عزت اور احترام دیا ہے وہ کسی بھی دین میں نہیں. پرانے ادیان میں چلا گیا ہے، جیسے ارسطو وغیرہ کے دین میں، گریک کے میتھولوجی میں آپ جائیں گے، وہ صرف خواہشات پورا کرنے کی ایک ٹول اور ایک وستو سمجھا جاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. جتنے بھی دین ہیں آپ پڑھ لیں، تحقیق کر لیں. ایک اسلامی واحد ایک ایسا دین ہے، ایک ایسا صحیح طریقہ ہے، صراط مستقیم ہے جس میں ہر شخص کو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اس کا مقام دیا گیا. تو یہ فرق اس وقت کیا جاتا تھا.
اور یہاں تک کہ اگر بائی چانس کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا تو اس کو پھر سماج میں رہنا مشکل ہو جاتا تھا. یہ اسلام سے پہلے کی باتیں بتا رہا تھا. سماج میں رہنا مشکل ہو جاتا تھا. اس کو ایک اندھیرے کوٹری میں کہیں بند کر دیا جاتا تھا. وہ جو ہے بکری کے جو میکنی ہوتے ہیں اس کو اپنے اوپر ڈالتے اور اس ٹوٹکے ہوتے تھے اس دور کے, اور اس طریقے سے لوگوں میں نہ آنا نہ جانا اس کو منحوس سمجھا جاتا. شادی کرنا دور کی بات, سب سے پہلے اس کی جائیداد اور اس کی دولت پر نگاہ ہوتی. اسی طریقے سے یتیم بچیوں کے بھی حقوق کو بہت جلد ان کے جو رشتے دار ہیں چھین لیا کرتے تھے. یہ تمام چیزیں تھیں. اسی طریقے سے ان کے یہاں ایک اور چیز تھی, انصر اخاک غالباً او مظلوما, خاندانی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کرنا. مثال کے طور پر کوئی شخص کتنا بھی بڑا مجرم ہے, اگر وہ قریش خاندان کا ہے, اگر وہ فلاں قبیلے کا خاندان بنو طے کا ہے, یا اسی طریقے سے تمیم بنو تمیم کا ہے, تو وہ کتنا بھی بڑا مجرم ہے, لیکن اگر اس کے خلاف کوئی دوسرے خاندان کی کوئی ایکشن لیتے ہیں تو سارا قبیلہ اپنے اس فرد اور اپنے اس آدمی کے دفاع میں کھڑا ہو جاتا. عصبیت جس کو بولتے, خاندانی عصبیت. یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس نے جرم کیا ہے کہ نیک کام کیا ہے, وہ اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب کسی ایک خاندان کا آدمی دوسرے خاندان پر حملہ کرتا تو یہ لڑائی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت بڑھ جاتی تھی. جیسے اوس اور خزرج کے دو قبیلے مشہور تھے مدینے کے اندر, جن کے اندر تھوڑی تھوڑی بات یعنی بلا وجہ لڑائی ہوتی تھی اور یہ کئی سال چلتی تھی. ادھر سے ایک آدمی مارتا, ادھر سے 10 مارتے, ادھر سے 5 مارتی, یہ سلسلہ چلتا رہتا. یہ اپنی انا اور اپنے جو ہے بڑپن میں آ کر ایسی چیزیں کرتے تھے لوگ. اتنی ساری خرابیوں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی خرابی تھی, زنا کاری بہت عام, بہت زیادہ. کچھ ہی ایسے خاندان تھے جن کے گھروں کے عورتیں اس برے کام سے بچی ہوئی تھی, ورنہ اکثر خاندان کے جو قبیلے تھے اس برے کام میں پھنسے ہوئے تھے. اور اکثر خاندان کے لوگ اپنے گھروں پر ایک لمبا جھنڈا لگاتے تھے. دور سے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ غلط کام کا اڈا. یہ اس طریقے کے رسم و رواج تھے. اسی طریقے سے خرابیوں کے ساتھ ساتھ کچھ ان کے اندر اچھائیاں بھی تھیں, اخلاقی اچھائیاں بھی. خرابی بہت ساری تھی لیکن کچھ پوائنٹس تھے ان کے اندر جو بہت اہم تھے. مثال کے طور پر سخاوت اور فیاضی. سخاوت یعنی بہت ہی زیادہ کھلے دل سے لوگوں کی ہیلپ کرنا, لیکن نیچر والا آدمی ہونا, اور انسان نہیں جتانا, جس کو انٹیم بولتے دانی ہونا, بہت زیادہ دان کرنا. یہاں تک کہ عرب اپنے اس عادت پر بہت زیادہ فخر کرتے تھے. اگر کسی شخص کے گھر میں صرف ایک اونٹنی ہوتی تھی جس کے ذریعے سے اس کا پورے گھر کا خرچ چلتا تھا, اس کے دودھ سے, اور اسی طریقے سے وہی سواری بھی بن جاتی تھی, اور اسی طریقے سے اس کے جو میکنیاں ہوتی تھی اس کو سکھا کے اس کے ذریعے سے ایندھن کا استعمال کرتے تھے. تو بہت ساری, لیکن اگر کوئی مہمان آتا تھا تو اس اکلوتی اونٹنی کو بھی ذبح کرتے تھے. اس تعلق سے عرب کے بہت سارے واقعات مشہور ہیں. آپ سب کے ذہن میں صرف ایک ہی واقعہ آ رہا ہوگا, میں سمجھ گیا کون سا واقعہ, اور یہ واقعہ اس لیے آ رہا آپ کے ذہن میں, وہ سب واقعات میں, سیریلوں میں اور اس طریقے سے دیکھتے ہوں گے. حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کوئی نہیں جانتا ہوگا, لیکن حاتم طائی کو سب کوئی جانتا ہوگا. وہ کیوں جانتا ہے؟ وہ صرف ادھر ادھر دیکھتے ہیں. حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاتم کے بیٹے ہیں, اور ان کا پورا گھرانہ کیا ہے, کرسچن تھا. کرسچنوں کے بھی ایک الگ الگ فرقے ہیں, ایک الگ دوسرے فرقے سے تھے, لیکن بہرحال یہود اور نصرانیت کے بیچ کا ایک دین تھا, اس کے قائم تھے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ حالات بہت سخت ہوتے گئے تو آبانی گھر ان کا جو حجاز تھا یمن کے ایریے میں, لیکن وہاں سے ان کا خاندان ملک شام بھی رہتا تھا, ادھر بھی رہتا تھا, چاروں طرف. تو عدی رضی اللہ تعالیٰ سن 7, 8 یا 9, 10 میں اسلام لے کے آئے, لیکن کہ یہ والد
انتقال کر چکے تھے، حاتم جن کا نام، قبیلے تھے۔ بتانے کا مقصد ہے کہ یہ دونوں ہی بہت زیادہ سخاوت میں مشہور ہیں، بہت زیادہ دل کھول کے۔ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی ایک بہت خاندانی اور ایک بہت زیادہ سخی اور دل کھول کر خرچ کرنے والے تھی۔ ان کی والدہ کا نام نوار تھا، جو کہ یمن سے رہنے والے تھے، یہاں تک کہ اس سے خوش ہوتی تھی۔ اور ان کی ایک دوسری ماں تھی، یعنی جو حاتم نے شادی کی تھی، وہ عورت کیا ہے خرچ کرنے پر حاتم کو منع کرتی تھی۔ آج بھی بہت ساری عورتیں ہیں، اگر شوہر خرچ کرنا بھی چاہتا ہے تو عورتیں کیا سوچتے ہیں، تمہیں ایسا کر رہے ہیں، تمہیں برباد کر رہے ہیں، تمہیں خرچ کر رہے ہیں، تمہارے پاس رکھنے کا یہ نہیں ہے، بہت ساری ایسی ہوتی۔ تو دونوں عورتیں تھی، ایک طرف کا اخلاق یہ تھا کہ بہت زیادہ پسند کرتے تھے، تو عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت زیادہ دل کھول کے پسند کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اسلام کے اندر بھی بہت زیادہ توجہ کی گئی ہے، چیریٹی کو بہت زیادہ دیا گیا ہے، دان دینے کو، یہ تمام چیزیں اسی سے ریلیٹڈ ہیں جو اسلام میں کہا گیا ہے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سلام کو عام کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، کھانا کھلاؤ، ایک حصہ کھانا کھلاؤ۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، بہت سارے صحابہ کرام نے دل کھول کر کے مکہ کے جو مہاجرین صحابہ تھے ان کا استقبال کیا۔ جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا جمعہ کے اندر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع کا واقعہ جو بخاری شریف میں ہے۔ عبد الرحمن بن عوف مکے کے مہاجر، سعد بن ربیع مدینہ کی بہت زیادہ مالدار، انہوں نے کہا کہ میں مدینہ کا سب سے مالدار اور سب سے جو ہے ویلدی آدمی ہوں، میرے پاس بہت زیادہ مال ہوگا، میں اپنے مال کا آدھا حصہ آپ کو دیتا ہوں، میرے نکاح میں 2 بیوی آپ کو طلاق دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں۔ یہ سب اسی خاندانیت، اسی سوچ کا نتیجہ ہے، یہ سخاوت، فیاض خودداری۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جب اعلان کرتے تھے، بہت سارے صحابہ کرام جو کھانے کو کچھ نہیں، اور یہ بھی بات ہے جو جغرافیل ایریا ہے عرب کا، ڈیزرٹ کا، وہاں پیدا ہونے کی کوئی چیز نہیں، کچھ کھجوریں، کبھی کچھ انگور، اور کھانے پینے کی وہ خاص جو چیزیں ہیں وہ دوسرے ایریا سے آتی، جیسے یمن سے اور دوسرے ایریا سے۔ آج بھی بہت ساری چیزیں وہاں نہیں پائی جاتی، نہیں پیدا ہوتی، گرمی کی وجہ سے، یا زمین اتنا اپجاؤ نہیں ہے کہ اس وجہ سے وہاں وہ چیزیں اگ سکیں۔ لیکن اس دور میں بھی آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے جاڑے کے موسم میں بھی پہاڑوں پہ چڑھ کے بہت دور دور تک آگ جلاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کی طرح گاڑی نہیں تھی کہ آدمی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 10 گھنٹے میں کہیں پہنچ جائے، لوگ رات و دن چلتے رہتے تھے، کبھی رکے، کبھی ٹھہرے، کبھی پڑاؤ کرے، تو جب دیکھتے اس وقت یہی علامت تھی کہ ہاں وہاں آگ جل رہی۔ مطلب یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو یہ بتانا یہاں کھانے پینے کا انتظام ہے۔ ایسے حالات میں بھی، لیکن آج کل بہت سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، وہ خود نہیں کھاتا بندہ، 40 سال سے ایسا لگتا ہے کہ انسانوں میں رہا ہی نہیں، وہ خود نہیں کھا۔ ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، دوسروں کو کھلانے کی تو بات ہی چھوڑیے، وہ خود نہیں کھا۔ اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ایک دن ملک الموت آئیں گے، اس کا انتقال ہو جائے گا، بچے اس پر ظاہر کی بات ہے آرام راحت کریں گے، 2-4 دن روئیں گے، بس یہ دنیا کا دستور ہے، بھول جائیں گے، پھر وہ آرام راحت کریں گے۔ یہ ہے بتانے کا مقصد ہے کہ یہ فیاضی اور سخاوت جو ہے، یہ چیزیں انسان کو جو ہے اگر اللہ نے دیا ہے تو یہ چیزیں کرنی چاہیے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو ہے دل کھول کر خرچ کرنے والے تھے، یہاں تک کہ رمضان کے مہینے میں اور زیادہ، جیسے ایک آندھی، ایک طوفان، ایک بہت زیادہ دیسی سے ہوا جو آتی، اس سے بھی کہیں زیادہ لوگوں پر خرچ کرنے والے رہتے تھے۔ تو بہرحال زمانے جاہلیت میں بہت ساری خرابیاں، بہت ساری برائیاں تھیں، لیکن انہی میں اخلاقی کچھ اچھائیاں ہوئی۔ پہلی اچھائی اخلاقی کی فیاضی سخاوت، دوسری اخلاقی اچھائی یہ تھی عہد وفا۔ عہد وفا کا مطلب یہ ہے کہ جو وعدہ جس سے کر لیتے تھے اس کو پورا کرتے تھے۔ اس کی ایک مثال میں بتاتا ہوں، سموات بن عادیہ، یہ بھی کرسچن کا ہے،
اس کا ایک دوست ہے بہت بڑا شاعر، امرؤ القیس، بہت بڑا شاعر۔ شاعر کا مطلب یہ آج والا شاعر نہیں، جو لوگ موبائل میں سنتے ہیں وہ شاعر ہے، یہ والا شاعر نہیں، محبتوں والا نہیں۔ وہ جس سے عربک لٹریچر، جس سے عربی زبان بنتی ہے، جس سے تہذیب، ایک ثقافت، ایک ادب سیکھا جاتا ہے، وہ والا شعر و شاعری، ورنہ آج والے نہیں۔ تو کیا ہے واقعہ، کیا ہے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ دوسری اخلاقی پہلو کیا تھی کہ وفاداری، یعنی جو وعدہ کر دیا اس کو پورا کرتے تھے۔ امرؤ القیس بہت بڑا شاعر، اور اس کا خاندان بھی بہت اچھا خاصا جو ہے ایک امیر ہوا کرتا تھا۔ لیکن معاملہ یہ تھا کہ اس کے والد کا کسی بڑے آدمی نے مرڈر کر دیا امرؤ القیس کے۔ تو وہ شخص امرؤ القیس کیا ہے، حجاز سے، یعنی سعودی عرب سے جو آج کل ہے، وہاں سے نکلا بدلہ لینے کے لیے، جو بادشاہ تھا حمیر کا۔ راستے میں عمرو بن کلثوم کا گھر پڑتا ہے، یہ بھی بہت بڑا شاعر، عمرو بن کلثوم بھی۔ اس کے پاس اپنے کچھ امانت اور کچھ چیزیں رکھ دیتا ہے، کہا کہ یہ چیزیں اگر میں واپس آؤں گا تو مجھے دینا، یا میرے ورثہ کو، یعنی میرے ریلیٹیوز کو اور میرے بیوی بچوں کو واپس کر دینا، کسی اور کو نہیں دینا۔ اس نے وعدہ کر لیا کہ ہر حال میں واپس کروں گا۔ یہ وفاداری کیسی ہوتی ہے، اسلام سے پہلے کی بات۔ تو اس کیا ہے، چلتا رہا بدلہ لینے کے لیے ادھر، لیکن راستے میں ہی اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ادھر بادشاہ کو جب پتا چلا کہ امرؤ القیس کی کچھ چیزیں امانت کے طور پر عمرو بن کلثوم کے پاس رکھی ہوئی، بہت قیمتی چیزیں، جنگی سامان، یعنی زرہ جو جنگی لوگ پہنتے ہیں، جیسے سر پہ جو تانبے کی ٹوپی ہوتی ہے اور کوچ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کو زرہ بولا جاتا ہے، اور کچھ تلوار، کچھ روپے، کچھ پیسے، کچھ اور بھی چیزیں تھیں۔ تو جب بادشاہ کو معلوم پڑا تو اپنے قافلے کے ساتھ عمرو بن کلثوم کے گھر کے پاس آیا، اور اس نے کہا کہ تم وہ ساری پیسے، روپے، چیزوں کو واپس کرو۔ تینوں نے کہا، عمرو بن کلثوم نے کہا میں ہرگز نہیں کر سکتا، میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کے گھر والوں، امرؤ القیس کے گھر والوں کو یہ چیزیں دوں گا، کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ کہا کہ تمہیں ہر حال میں واپس کرنا ہوگا۔ عمرو بن کلثوم نے کہا تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو۔ اتنے میں ہی عمرو بن کلثوم کا ایک بیٹا شکار کو گیا ہوا تھا، شکار سے واپس آیا، جیسے ہی گھر کے پاس پہنچا بادشاہ نے اس کو پکڑ لیا۔ کہا آخری بار میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اگر تم وہ چیزیں واپس نہیں کرو گے تو میں تمہارے بیٹے کو تمہارے سامنے مار ڈالوں گا۔ کہا کہ تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو، میں نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا ہر حال میں کروں گا، اس کو کبھی توڑ نہیں سکتا۔ چنانچہ اس بادشاہ نے عمرو بن کلثوم کے سامنے ہی ان کے بیٹے کو گردن الگ کر دیا، ذبح کر دیا، لیکن انہوں نے اپنے وعدے کو نہیں توڑا۔ بتانے کا مقصد ہے کہ خرابیاں بہت تھیں، لیکن کچھ اخلاقی اچھائیاں۔ اسی طریقے سے ان کے اندر خودداری، عزت نفس، یعنی اپنی عزت کا بہت خیال، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ خودداری کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر چیز سے دور رہے جس سے اس کی عزت پر آنچ آئے۔ جیسے آج کے دور میں کسی نے کسی سے پوچھا بھائی چائے کے فائدے اور نقصانات بتاؤ، چائے کے فائدے، اب یہ چیز کہاں سے آ گئی؟ خودداری کی بات، کیونکہ لوگ 8 آنا کی چائے پلا کے 2 روپے کا کام نکلواتے ہیں، یہ بھی خودداری کے خلاف۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکثریت ایسی ہوتی ہے۔ کچھ زمین و جائیداد کا معاملہ ہوتا ہے، 2 چائے پلا کے گواہی اپنے ہاتھ میں دلوا لیتے ہیں، سب کی بات نہیں ہے، جو متقی ہیں ان کی بات الگ ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا بھائی چائے کے فائدے اور نقصانات بتاؤ۔ اس نے کہا چائے اگر پلانی پڑے تو نقصان دیتی ہے، اور کوئی پلاتے تو فائدہ دیتی ہے۔ حالانکہ خودداری کے ساتھ انسان کو رہنا چاہیے، یہ بھی زمانے جاہلیت کے اخلاقات میں سے ایک اخلاق تھی۔ اور بھی بہت سارے اخلاق تھے، جیسے کہ جس چیز کا وہ ارادہ کر لیتے تھے اس کو کرتے تھے، یعنی جو ہمت اور عزم کر لیتے تھے، ان کے اندر سنجیدگی تھی، یعنی بہت زیادہ شور، بہت ہی زیادہ چلانا، یہ چیزیں نہیں تھی، سنجیدگی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ وہ چیزیں کرتے تھے۔
انہی تمام اخلاق کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اہل عرب میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، اور بھی بہت سارے اخلاقات ذکر کیے گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنیادی طور پر قریش کے ہاشمی خاندان سے آتا ہے، اور ہاشم کون ہے؟ بہت سارے آج بھی لوگ اپنے گھروں پہ ہاشم میاں لکھاتے ہیں، ہاشم پیرا، یہ وہ ہاشم لکھاتے ہیں۔ کیا ہے اس کی حقیقت؟ حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم تھا، یعنی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ تو ہاشم جو تھے ان کا اصل نام ہاشم نہیں تھا، عمر تھا۔ ہاشم نام کیوں پڑا ابھی آگے آپ سمجھیں گے۔ دو گھرانوں میں خانہ کعبہ کی خدمت کو لے کر کے مشورہ ہوا، بنو عبد مناف میں اور بنو قصی میں۔ جو بنو عبد مناف تھے یعنی ہاشم کے سلسلے میں حاجیوں کی خدمت اور ان کو کھانا کھلانا اور ان کا انتظامات اور ان کے تمام ضروریات جو پانی وغیرہ پینے کے، رہنے سہنے کے، یہ ہاشم کے حصے میں آیا۔ ہاشم ان کا لقب کیوں پڑا؟ یہ حاجیوں کو کیا ہے، روٹی وغیرہ پکواتے تھے ان کے لیے، اور گوشت وغیرہ بھی پکواتے تھے۔ روٹی کیا ہے، سالن میں توڑ توڑ کے دیتے تھے کھلانے کے لیے۔ ہاشم کا مطلب یہ ہے روٹی توڑ کر کھلانے والا۔ ان کے پاس بھی کوئی خاص چیزیں نہیں تھی، لیکن دل کے بڑے سخی اور بہت ہی نفیس اور بہت دور اندیش اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے والے۔ لیکن زمانے جاہلیت کا جو دین تھا اس میں تھے، لیکن ابراہیمی کہتے تھے اپنے آپ کو، یہ ہوتا۔ تو ہاشم کا مطلب کیا ہے کہ سالن میں روٹیاں توڑ کے کھلانے والا، کھانے والا، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑا، اور وہیں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی کہا جاتا ہے۔ یہ ہاشمی، ہاشم کا اصل نام عمر ہے۔ ہاشم نے ہی عرب کے خاص طور سے قریش کو تجارت کا طریقہ بتایا، اور تجارت کے دو سفر انہوں نے بنائے، جو سورۃ قریش میں لیلاف قریش، لیلاف رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی سمر اور ونٹر میں سفر کرنے کا ایک طریقہ بنائی۔ اس سے پہلے عرب کا باہر دنیا سے کوئی خاص کنیکشن نہیں تھا، بہت سارے لوگ جو ہے ادھر ادھر تجارت کے لیے نہیں جاتے تھے، وہیں عرب جزیرے کے اندر ہی رہ جاتے تھے۔ تو انہوں نے، ہاشم نے سفر کرنے کے لیے یعنی تجارتی سفر کا ایک راستہ تجویز کیا، اور لوگ گرمی کے مہینے میں بھی اور اسی طرح سے سردی کے مہینے میں آتے جاتے تھے، کچھ کمائی وغیرہ ہو جاتی تھی۔ اب ہاشم جو ہے خود ایک بار تجارت کے لیے ملک شام چلے۔ ملک شام جب جائیں گے آپ مکے سے، تو مدینہ جو ہے شام کے راستے میں پڑتا ہے، وہاں پہ ٹھہرے اور انہوں نے وہاں رہ کر کے شادی کیا، اور پھر وہاں کچھ دن رہے، اور پھر اس طریقے سے جس سے شادی کیا وہ حمل سے ہوئے، اور پھر یہ کیا ہے، تجارتی سفر کے لیے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ملک شام پہنچ گئے۔ شام کے جو شہر فلسطین آج کل ملک کی حیثیت سے رکھتا ہے، اس کے شہر غزہ کے اندر ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ادھر کیا ہے کہ جس عورت سے انہوں نے شادی کی تھی وہ حمل سے تھی، میں نے ابھی بتایا آپ نے۔ پھر بعد میں کیا ہے، ادھر ان کا انتقال ہو گیا ہاشم کا، ادھر جو ہے دن گزرتے گیا وہ عورت کے یہاں بچہ پیدا ہوا، یہاں بھی بچے کو پیدا ہوئے، کئی سال گزر گئے، 8-10 سال ہو گئے، 11 سال ہو گئے۔ ابھی ہاشم کا خاندان جو مکے میں ہے، قریش میں ہے، ان کو خبر نہیں۔ اور ہاشم کے اور بھی بھائی تھے، ان کے ایک بھائی تھے، ان کا نام مطلب تھا۔ کیا تھا؟ مطلب۔ ان کو جب خبر لگی تو وہ کیا ہے، اپنی سواری لے کے، اونٹ لے کے یا گھوڑا لے کے یا اونٹنی لے کے چل پڑے۔ جیسے ہی یثرب، مدینہ کا نام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ، اس سے پہلے اس کا نام یثرب تھا۔ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں بھی اس کا ذکر ہے، یا اہل یثرب، پرانا نام یثرب تھا۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ہاشم کے شکل کے تھے، تو مطلب کو جو ہے پرانا دور یاد آ گیا، یعنی اپنے بھائی یاد آ گئے، تھوڑا رونے لگے، اور پھر اس طریقے سے اپنے بھتیجے کو اپنی سواری پر بیٹھانے کے لیے تیار ہوئے۔
تو ادھر سے ان کی ماں یعنی جو بچہ تھا ان کی ماں اجازت نہیں دے رہی تھی جانے کے لیے، کیونکہ کون ہے کیا ہے مجھے تو معلوم نہیں۔ کچھ عہد اور وعدہ لیا انہوں نے، کنہوں نے؟ مطلب نے، جو کہ ہاشم کے بھائی ہیں، کہ ہم ان کو لے کے جا رہے ہیں خانہ کعبہ کی ذمہ داری اور خانہ کعبہ کی عزت و عظمت جو ہے ان کی بھی عزت و عظمت رکھی جائے گی اور ان کو بہت بڑی ذمہ داری دی جائے گی، گویا کہ وہاں کے ذمہ دار اور متولی ہوں گے، یہ رتبہ ہوگا۔ تو ان کی والدہ نے جو ہے اجازت دے دیا، اور ان کا نام شیبہ، جو ہاشم کے بیٹے جو پیدا ہوئے تھے، کیونکہ پیدا ہوتے ہی ان کی ایک سائڈ کا بال جو ہے وائٹ تھا، سفید تھا، اور شیبہ کا عربی میں معنی ہوتا ہے چمکدار بال، بڑھاپے میں اکثر انسان کا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے۔ اب مطلب کیا ہے، ان کو اپنے سواری پہ بیٹھا کے یثرب یعنی مدینہ سے چلے، اور مطلب بھی بہت اونچے خاندان، مالدار، سب کچھ، عزت اس لیے ملی تھی کہ خانہ کعبہ سے ریلیٹڈ تھے، جڑے ہوئے تھے، اس کی ذمہ داریاں، حاجیوں کی خدمت وغیرہ سے، اور لوگوں کے دینی رہنمائی بھی کرتے تھے۔ تو جب لوگوں نے دیکھا تو پوچھا بھائی یہ بچہ کون ہے جس کو لے جا رہے تھے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا یہ عبد المطلب، نہیں سمجھے؟ مطلب ہاشم کے بھائی جو بچے کو لینے گیا۔ عبد کا مطلب خادم ہوتا ہے، سروینٹ ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے، نوکر ہوتا ہے۔ تو عربی میں کیا ہوتا ہے؟ عبد کا مطلب خادم، نوکر، سروینٹ، غلام، ملازم، یہ چیزیں ہوتی۔ تو لوگوں نے کہہ دیا ہاں عبد المطلب یعنی مطلب کا خادم، تو ان کا نام عبد المطلب ہو گیا، حالانکہ اصل نام ان کا کیا ہے؟ شیبہ، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہوتے ہیں؟ دادا۔ تو عبد المطلب کا اصل نام کیا ہے؟ شیبہ۔ تو عبد المطلب نام کیوں پڑا؟ کیونکہ مطلب جو ہے ان کو لانے گئے تھے، لوگوں نے کہا کہ یہ جس کو بیٹھائیں اپنے پیچھے ہو سکتا ہے کہ ان کا خادم ہو، تو عبد المطلب کہہ دیا۔ اب عبد المطلب آئے اور اسی طریقے سے دھیرے دھیرے انہوں نے ذمہ داریاں سنبھال لی۔ ادھر مطلب کا کیا ہے؟ ملک یمن کے اندر ان کا انتقال ہو گیا۔ اب عبد المطلب جن کا اصل نام شیبہ ہے وہ دھیرے دھیرے بڑھتے رہے، اور اسی طریقے سے جوان ہوئے، بڑے ہوئے، تو خانہ کعبہ کی جو ذمہ داری تھی ان کے حوالے کر دی گئی۔ لیکن ابھی معاملہ تھما نہیں۔ اب کچھ خاندانوں نے یہ سوچا کہ جو عبد المطلب یعنی جو شیبہ ہیں، ان کے تو اصل لوگ سے مراد جیسے ہاشم ہیں جو ان کے والد تھے، اور ان کے چچا مطلب ہیں، رہے نہیں، اب کوئی ان کی سپورٹ میں ہے نہیں۔ تو انہوں نے آپسی اختلاف کر کے یہ سوچا کہ خانہ کعبہ کی ذمہ داری جو بھی چیزیں ہیں ہمارے پاس آ جائیں، ہم لے لیں۔ ایک چیز ہوتی ذمہ داری لینا، ایک چیز ہوتی نبھانا، دونوں میں فرق ہے۔ آج بہت سارے لوگ مسجدوں کی، مدرسوں کی ذمہ داری لینے کے لیے اڑے رہتے ہیں کہ ہمیں بناؤ، ہمیں بناؤ، ہمیں بناؤ، لیکن نبھانا بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، نبھانی بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے بہت سارے خاندان چلے آئے، لیکن لوگ بھی اکٹھا ہوئے کہ اتنا دنوں سے اچھے طریقے سے خانہ کعبہ کی ذمہ داری اور حجاج کرام کے ساتھ عزت احترام، اور جو بھی دور سے مہمان آتے تھے، چاہے عمرے کی غرض سے، حج کی غرض سے، یا ویسے بھی زیارت کی غرض سے، ان کے ساتھ اچھا سلوک، یہ بنو ہاشم کا اچھا سلوک رہا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ لوگ ضد پہ آ رہے تھے دوسرے خاندان والے کہ ہمیں بھی اس میں حصہ داری چاہیے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اب عبد المطلب یعنی شیبہ اکیلے پڑ گئے۔ تو انہوں نے اپنے ماموں کو بلایا جن کا نام بنو سعد یا اسی طریقے سے اور دوسرا نام ذکر کیا، کیونکہ ان کے ماموں وغیرہ مدینے میں تھے، آپ کو پتا ہے کہ مدینہ میں تھے۔ انہوں نے اپنے ماموں کو بلایا، ان کے ماموں بہت مالدار تھے، اور سیدھے ہی اپنے نوکروں اور اسی طریقے سے اپنے سواری پر سوار ہو کر کے آئے۔ انہوں نے کہا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی ان کے دادی دادا کی طرف سے لوگ حملہ کر رہے تھے، اور ان کے ماموں آئے۔ تو عبد المطلب کو اپنے گھر لے گئے، کہا کہ جھگڑا وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی لوگ نہیں مان رہے تھے۔ تو شیبہ یعنی عبد المطلب کے ماموں وغیرہ آئے اور وہاں کے تمام لوگوں کو کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون اطمینان سے رہو تو جھگڑے لڑائیاں مت کرو، ورنہ تمہارا وہ حشر ہوگا کہ تم خود اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ ایسا
ان کی دیکھے اور ان کو اس طریقے سے سیدھا کر کے عمرہ وغیرہ کر کے چلے گئے. اس وقت کا جو عمرہ کا طریقہ تھا اس حساب سے وہ کر کے پھر مدینہ لوٹ گئے. بہت سارے لوگ شرارتی ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن شرارت کو ختم کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. جس طریقے سے عبد المطلب کے ماموں وغیرہ آئے اور سمجھائے بجھائے، یہ معاملہ ختم ہوا. عبد المطلب خانہ کعبہ کے ذمہ دار اور اس طریقے سے متولی اور ذمہ داران اور ایک دینی رہنما، کیونکہ لوگ مسئلے مسائل کے لیے بھی آتے تھے اور ان کو اس حساب سے دینی اعتبار سے بھی ان کی رہنمائی کرنی ہوتی تھی سب کو. اور ان کو اتنی عزت ملی عبد المطلب کو یعنی شیبہ کو کہ اتنی عزت ان کے باپ دادا کو بھی نہیں ملی. بہت زیادہ عزت اور احترام اور ان کو پیار محبت دنیا کے کونے کونے سے اس حساب سے جہاں بھی لوگ آتے تھے حج کرنے عمرہ کرنے، اور جو عرب کے ایریا میں جتنے لوگ تھے سب کو عزت و احترام ملا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اور بھی لوگوں کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہیں سے شروعات ہوگی کہ عبد المطلب ہیں، ان کے بھی بیٹے ہوتے ہیں 10. شروع ایک لمبا سلسلہ ہے، ایک لمبا سلسلہ ہے. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں آپ نے جان لیا. اب یہاں سے انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگلے درس میں ہم جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ، اور اسی طریقے سے آپ کی تاریخ پیدائش، اس کے بعد آپ کا بچپن، پھر اس طریقے سے آپ کا کیا ماحول تھا. انشاءاللہ ہم اگلے درس میں جانیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عبد المطلب کے زمانے میں بہت سارے واقعات ہیں، اس واقعات کو بھی انشاءاللہ اگلے درس میں بتائیں گے. جیسے سن 72